بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترکی اور سعودیہ قربت بڑھانے کے لیے بے چین کیوں؟ ادارہ پیٹرول چوری کرنے کا طریقہ بتانے پر عوام کی تنقید کی زد میں۔ چائنا نے پاکستان کو امداد کس کے کہنے پر دی؟ یوکرین کی یورپی یونین میں شمولیت پر یوکرینی صدر نے کیا کہا؟ افغانستان زلزلے میں میرا دل ٹوٹ گیا۔ بیوی کو مارنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا پسندیدہ گانا گاتا رہا۔ چار دیواری کے بغیر سوئٹزرلینڈ کا ایک خوبصورت ہوٹل۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سن 2018 میں ترکی کے شہر استنبول میں سعودی قونصل خانے کی عمارت میں معروف صحافی جمال خشوگی کے واقعے کے بعد صدر اردوان نے اس کے لیے براہ راست سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی طرف انگلی اٹھائی تھی۔ اس کے بعد مسلم دنیا کے دو انتہائی با اثر ممالک کے درمیان تعلقات تیزی سے خراب ہونے لگے۔ ایک سال کے اندر دونوں کے درمیان تعلقات اس قدر بگڑے کہ سعودی عرب نے سرکاری طور پر ترکی سے اشیاء کی درآمد پر پابندی لگا دی۔ دونوں حکومتوں کے درمیان طویل عرصے تک ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اس سال اپریل میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے سعودی عرب کے اچانک دورے اور جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے مصافحہ کرنے کی تصاویر کے بعد ان کے تعلقات میں تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں گرمجوشی نظر آئی۔ تجارت اور طیاروں کی نقل و حرکت سے پابندی ہٹا دی گئی۔ سعودی عرب میں ترک ٹیلی ویژن سیریلز کی نشریات شروع ہو گئیں۔ یہ بات دوستو واضح ہے کہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات پر پڑی برف پگھل رہی ہے۔ اردوان جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والی اپنی پہچان کو چھوڑ کر آخر گھٹنے ٹیکنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ اس کی پہلی اور واحد وجہ ترکی کا معاشی بحران ہے۔ ترک کرنسی منہ کے بل گر گئی ہے۔ ایک سال کے اندر اس کی قدر ڈالر کے مقابلے میں آدھی رہ گئی ہے۔ مہنگائی کی شرح بھی 70% سے تجاوز کر گئی ہے۔ انتخابات میں صرف ایک سال باقی ہے۔ اردوان الیکشن سے پہلے مشرق وسطی بالخصوص سعودی عرب سے کچھ سرمایہ کاری کر کے اقتصادی بحران کو کسی حد تک قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی جون 2023 میں ہونے والے انتخابات سے پہلے اردوان تجارت بڑھانے اور سعودی عرب سے سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اردوان اپنی فطری طور پر جارحانہ خارجہ پالیسی سے کسی حد تک پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اپنی لا حاصل جارحانہ خارجہ پالیسی کی وجہ سے انہوں نے امیر عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کشیدہ کر لیے تھے۔ اس سے ترکی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سعودی نژاد جمال خشوگی کے واقعے کے بعد اردوان نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ تعلقات میں دراڑ آنے سے پہلے سعودی عرب کے لوگ ترکی میں اثاثوں کے سب سے بڑے خریدار تھے۔ سعودی عرب میں 100 سے زائد ترک کمپنیاں کاروبار کر رہی تھیں۔ سعودی عرب میں تقریباً 1 لاکھ ترک شہری کام کرتے ہیں۔ ترکی نے 2023 تک سعودیہ سرمایہ کاری کا ہدف 2500 ملین امریکی ڈالر مقرر کیا ہے اور وہ دو طرفہ تجارت کو 200 ملین ڈالر تک لے جانا چاہتے تھے، لیکن یہ تمام مقاصد ادھورے رہ گئے۔ بحر روم میں ایندھن کی ملکیت پر ترکی کے ساتھ تنازع میں مصر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات قبرص اور یونان کی حمایت میں آ گئے۔ لیکن اب سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات اردوان کو اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان خشوگی کے قتل سے اپنی تصویر پر لگے داغ دھونے کے لیے بے چین ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اردوان کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل پائیں گے۔ یونان کا سرکاری نشریاتی ادارہ پیٹرول چوری کرنے کا طریقہ بتانے پر عوام کی تنقید کی زد میں آ گیا۔ دنیا بھر کی طرح یونان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ہوا ہے۔
جس کے باعث شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ ایسے حالات میں سرکاری نشریاتی ادارے پر پائپ کے ذریعے گاڑی سے پیٹرول چوری کرنے کا بتانے کی ویڈیو نشر کر دی گئی۔ انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ در حقیقت آپ کو تو کسی خصوصی ٹیوب کی بھی ضرورت نہیں، ایک عام پائپ سے بھی گاڑی سے پیٹرول نکالا جا سکتا ہے۔ گاڑی سے پیٹرول کو نکالنے کے طریقہ کار کا مظاہرہ کرنے کے بعد ایک مکینک نے ان جگہوں کی نشاندہی بھی کی جہاں سے گاڑی کے پیٹرول ٹینک سے ایندھن کو چرایا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو اب تک کئی لاکھ کے قریب صارفین دیکھ چکے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یونان میں حالیہ مہینوں میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اس وقت 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 521 روپے تک ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ چائنا نے امداد فوج کے کہنے پر دی، شہباز شریف کے کہنے پر 100 روپے تک نہ ملتے۔ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ غریب کے خلاف 15 روز سے گلا گھونٹ بجٹ جاری ہے، لیکن IMF اب بھی فیصلہ نہیں کر رہا۔ اب سانس لینے پر ہی ٹیکس لگنا باقی ہے۔ مہنگائی کی شرح 30% بڑھ گئی ہے۔ سپر ٹیکس صنعتوں کو اور 10 سے 40 ہزار دکانوں کو ٹیکس ظلم ہے۔ سیاسی لوٹوں کو ادائیگی ڈالروں میں ہوئی ہے۔ کفن اور قبر کا ریٹ دگنا ہو گیا ہے۔ غریب کا مسئلہ مہنگائی اور شہباز کا مسئلہ مری ہائی وے ہے۔ یورپی یونین نے یوکرین کو بلاک میں شامل ہونے کے لیے امیدوار کی حیثیت دے دی ہے، جس کو یوکرین نے تاریخی لمحہ قرار دیا ہے، جبکہ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ آج یوکرین کو فتح اور روس کو شکست ہو چکی ہے۔ یورپی یونین میں شمولیت کے راستے پر گامزن ہونے سے جنگ زدہ ملک کا حوصلہ بڑھے گا۔ اب یوکرین کا مستقبل یورپی یونین کے ساتھ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ روس کے یوکرین پر حملے کے چند روز بعد یوکرینی حکام نے یورپی یونین کے حکام کو شمولیت کے لیے درخواست دی تھی، جس کا جائزہ لینے کے لیے کئی اجلاس منعقد ہوئے اور رکن ممالک سے رائے لی گئی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یوکرین کو امیدوار کا سٹیٹس ملنے سے روس کے غصے میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ یوکرین پر روس کے حملے کو 4 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ مغربی ممالک میں روسی اقدام کو غلط قرار دیا گیا ہے، جبکہ روسی صدر اس کو درست قرار دیتے ہیں۔ اس لڑائی میں اب تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں، لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں، اسی طرح کئی شہر ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، جبکہ اس لڑائی کی وجہ سے خوراک کے بحران نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ دونوں ممالک ہی گندم پکانے کا تیل اور دوسری اشیاء وسیع پیمانے پر پیدا اور برآمد کرتے ہیں، جس کا سلسلہ لڑائی کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ افغانستان کے زلزلے میں زندہ بچ جانے والے جو زندگی کی خوفناک قیمت چکا رہے ہیں، رحمت گل کا خاندان ایک سابق افغان سیاستدان کی جانب سے عطیہ کیا گیا خیمہ لگانے میں مصروف ہے۔ یہاں ایک خالی پلاٹ پر ریڈ کراس کی جانب سے عطیہ کیے گئے خیموں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ یہ خیمے ہی اب ان لوگوں کا گھر ہے۔ اس ہفتے افغانستان کے صوبہ بکتیکا کے گیان ضلع میں آنے والے طاقتور زلزلے کے مرکز کے قریب سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ 6.1 شدت کے زلزلے میں اب تک تقریباً 1000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ کم از کم 1500 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ زلزلہ دوستو ایک ایسے وقت میں آیا تھا جب زیادہ تر افراد سو رہے تھے اور اسی وجہ سے اموات کی تعداد بھی زیادہ ہوئی۔ رحمت گل کے خاندان کے 7 افراد نیند میں ہی موت سے جا ملے۔ رحمت گل کہتے ہیں کہ میں نے اپنی 3 بیٹیوں اور 4 نواسوں کو مرتے ہوئے دیکھا۔ میری زندگی کا اب کوئی مقصد نہیں رہا، میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ اس خاندان نے زلزلے کے بعد پہلی رات موسلا دھار بارش سے بھیگتے ہوئے کھلے آسمان تلے گزاری، تاہم شدید بارشوں اور امدادی کارروائیوں میں مشکلات کی وجہ سے اموات اور زخمیوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ زلزلے نے خاص کر ان کمزور عمارتوں کو نشانہ بنایا جو پہاڑی علاقوں پر واقع تھی اور زلزلے کے جھٹکے برداشت نہ کر سکیں۔ گیان قصبے کے مرکز میں واقع چھوٹا بازار ایک امدادی ڈپو بن چکا ہے جہاں سامان سے بڑے ٹرک آ رہے ہیں، لیکن افغانستان دوستو ایک ایسا ملک ہے جو پہلے سے ہی
معاشی اور انسانی بحران سے دوچار تھا اور لاکھوں لوگوں کو بھوک کا سامنا ہے۔ طالبان حکومت کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے بعد بین الاقوامی فلاحی ادارے ملک سے جا چکے ہیں۔ پچھلی حکومت کا جن وسیع ترقیاتی فنڈ پر انحصار تھا ان کو روک دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں طبی کارکنان اور ضروری سامان بھیج رہے ہیں، اور پاکستان میں موجود فلاحی ادارے بھی معاونت کر رہے ہیں۔ پاکستان نے سرحدی راستے کھول دیے ہیں۔ شہر ان گاؤں سے کم از کم 3 گھنٹے کی مسافت پر ہے، اور زیادہ تر سڑکیں کچی اور خراب حالت میں ہے۔ زرما گل جس کا علاج کیا جا رہا ہے، ان کا گھر جو سڑک کے نیچے دبا ہوا ملبے کا ایک ڈھیر ہے۔ جب زلزلہ آیا تو انہیں بہت مشکل فیصلہ کرنا پڑا کہ میں پہلے بیٹی کو بچاؤں یا بیوی کو۔ زرما گل بتاتے ہیں کہ جب چھت اور دیواریں گری تو میں نے اپنی بیوی کو پکارتے ہوئے سنا کہ میری مدد کرو، لیکن میری بیٹی بھی کمرے میں تھی اور میں نے پہلے بیٹی کو باہر نکالا، اور جب تک واپس آیا تو میری بیوی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ دوستو، برسوں کی جنگوں تلے تھکے ہوئے یہ لوگ جو پہلے ہی تباہ حال معیشت میں مشکل سے جی رہے تھے، اب انہیں ایک نئے بحران کا سامنا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک شخص پر الزام ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو جان سے مار دیا۔ مارنے کے بعد پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر مقتولہ کا پسندیدہ گانا گاتا رہا۔ جب پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو نوین فیم نامی خاتون اپنے اپارٹمنٹ کے غسل خانے میں مردہ پڑی ہوئی تھی۔ پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران پتہ چلا کہ ملزم نے پہلے اپنی بیوی کو باتھ ٹب میں ڈبو دیا کیونکہ وہ جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ جب پولیس نے ملزم سے پوچھا کہ اس نے اپنی بیوی پر حملہ روکا کیوں نہیں، تو اس پر ملزم نے کہا کہ اس کی اس طرح پرورش نہیں ہوئی کہ وہ اگر کوئی کام شروع کرتا ہے تو پھر اسے ختم کر کے ہی دم لیتا ہے۔ ملزم نے پولیس کو بتایا کہ اس نے مارنے کے بعد بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اس کا پسندیدہ گانا بھی گایا۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک ایسا انوکھا ہوٹل بنایا گیا ہے جو کسی چھت، چار دیواری اور سہولت کے بغیر ہے، اور اسے 0 اسٹار ہوٹل کا نام دیا گیا ہے۔ جب کوئی اس ہوٹل میں آتا ہے تو وہ اسے روایتی ہوٹل کے کمرے میں رات گزارنے یا پھر کھلی فضا میں سونے کا کہتے ہیں۔ باہر کی کھلی فضا میں منجی بستر کی طرز پر سونے سے وہ عالمی مسائل کا ادراک کر سکتے ہیں، یا پھر عالمی وبا، جنگوں، معاشی مسائل اور دیگر امور پر دوسروں سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ ہوٹل کے باہر انہوں نے 2 عدد ڈبل بیڈ اور 2 اطراف کے ٹیبل اور لیمپ لگائے ہوئے ہیں، لیکن نہ سر پر چھت ہے اور نہ ہی اطراف میں کوئی دیوار۔ بسترے کے قریب ہی ایک پیٹرول پمپ ہے اور قریبی ایک چھوٹا سا دیہات واقع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوٹل کا مقصد لوگوں کو سلانے سے زیادہ عالمی مسائل کی جانب راغب کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشرے کو فوری تبدیلی کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب انسان کی نہ ختم ہونے والی لالچ نے اس سیارے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ 0 اسٹار ہوٹل کی کھلی فضا میں ایک رات گزاری جا سکتی ہے، لیکن دوستو کرایہ $337 ہے۔ ایک بیرہ صبح کا ناشتہ اور مشروبات وغیرہ فراہم کرتا ہے۔ ملک کے دیگر پرفضا مقامات پر بھی مزید ایسے ہوٹل کھولنے کا ارادہ ہے۔ بھارت میں حال ہی میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں بیوی کو جب پتہ چلا کہ اس کا شوہر سر سے بالوں کے بغیر ہے تو اس نے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ دوستو، ریاست مہاراشٹر میں ایک 27 سالہ خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف اس وقت مقدمہ درج کروا دیا جب اس نے دیکھا کہ اس کے شوہر کے بال بہت ہی کم تھے، یا پھر میری اردو کی طرح تھے، کہیں تھے یا کہیں نہیں تھے۔ یہ چیز خاتون کو معلوم نہیں تھی۔ خاتون کا کہنا ہے کہ ان کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے، اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کے شوہر نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے پاس بال نہیں ہیں، بلکہ جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی نقلی ہیں۔ تو وہ صدمے میں آ گئی اور اسی وجہ سے انہوں نے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ 27 سالہ خاتون کا کہنا تھا کہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کے شوہر کے اپنے ذاتی بال نہیں ہیں تو وہ کبھی بھی ان سے شادی نہ کرتی۔
خاتون نے مزید کہا کہ انہوں نے پہلے اس حوالے سے اپنے سسرالیوں سے بات کی جنہوں نے کہا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد خاتون نے اپنے شوہر پر مقدمہ درج کروا دیا۔ دوستو، میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بہت سے بڑے بڑے آدمیوں کے بھی اپنے ذاتی بال نہیں ہوتے۔ ایک خاتون فرانسیسی عدالت کی طرف سے مدعا قرار دیے جانے کے بعد مسلسل 3 برس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ 58 برس کی ایک خاتون کا کہنا ہے کہ میں ایک وکیل سے ملی اور اس سے کہا کہ یہ معاملہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے میرے زندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، لیکن یہ بھی کام نہ آ سکا۔ خاتون کے وکیل نے کہا کہ یہ پاگل کر دینے والی کہانی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک جج ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر کسی کو مردہ قرار دے سکتا ہے، مگر مدعی نے ثبوت دیے بغیر دعویٰ کیا کہ خاتون مر چکی ہے اور سب نے یقین کر لیا۔ کسی نے تصدیق کرنے کی زحمت نہ کی۔ فرانس کی عدالت نے اس خاتون کی کمپنی میں کام کرنے والی ایک سابقہ ملازمہ کی طرف سے دائر کیے گئے مقدمے کی 10 برس سے زیادہ عرصے تک سماعت کی اور 2017 میں اس خاتون یعنی کمپنی کی مالکن کو مردہ قرار دے دیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد اس خاتون کو سرکاری ریکارڈ سے خارج کر دیا گیا ہے اور ان کا بینک اکاؤنٹ، ہیلتھ انشورنس اور ان کو زندہ ثابت کرنے والے دیگر سرکاری ریکارڈ کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ خاتون نے کہا ہے کہ وہ ہمت نہیں ہاریں گی اور یہ ثابت کریں گی کہ وہ زندہ ہے۔ چائنا کے ایک شہری نے ڈاکٹر سے مسلسل سردی لگنے کی شکایت کی، جس پر ڈاکٹر نے اسے ایکس رے کروانے کا کہا، لیکن ایکس رے کی رپورٹ میں یہ دیکھ کر مریض اور ڈاکٹر دونوں ہی حیرت زدہ رہ گئے کہ مریض کا بائیں جانب کا پھیپھڑا مکمل طور پر غائب ہے۔ بعد ازاں مریض کو یاد آیا کہ وہ 20 سال قبل ہوم سکول کا ورک کرتے ہوئے پین کا کیپ نکل گیا تھا، لیکن چونکہ اسے کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا اس لیے اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ ڈاکٹر نے مریض کے اس انکشاف کے بعد کچھ مزید ٹیسٹ کروائے جس پر جسم میں کیپ کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ تاہم ڈاکٹروں نے آپریشن کے ذریعے کیپ کو باہر نکال لیا جو کہ پھیپھڑے کے منہ پر پھنسا ہوا تھا۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ پین کیپ کی وجہ سے پھیپھڑا مکمل طور پر سکڑ چکا تھا اور اس کا سائز پین کیپ سے بھی چھوٹا ہو چکا تھا اور اب سکڑا ہوا پھیپھڑا دوبارہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے مریض کو باقی زندگی ایک ہی پھیپھڑے کے سہارے گزارنا ہوگی۔ انڈیا میں جگاڑ اور ریکارڈ کا ملن بہت عام ہے، یعنی انڈیا کے لوگ ریکارڈز پر بہت نظر رکھتے ہیں اور چیزوں کو اپنے ہی انداز میں کرنے کے شوقین ہیں۔ گزشتہ دنوں انڈیا کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش میں 2 افراد نے آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر ناریل پھوڑنے کا ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ نیلور کے ایک شخص نے اپنے شاگرد کے گرد رکھے 49 ناریل کو توڑ کر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ یہ کارنامہ 1 ماہ قبل انجام دیا گیا تھا، لیکن اس کی ویڈیو اب وائرل ہوئی ہے۔ ویڈیو دیکھنے والوں کی سانسیں رک جاتی ہیں کیونکہ ایک شخص درمیان میں پڑا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد ایک شخص آنکھوں پر پٹی باندھ کر لوہے کے ہتھوڑے سے ناریل توڑ رہا ہے۔ دوستو، یہ دونوں افراد مارشل آرٹ سے منسلک ہیں۔ اخبار کے مطابق ریکارڈ بنانے والے نے جس ناریل کا استعمال کیا ہے اسے بعد میں جانوروں کو کھلا دیا گیا۔ یہ تو تھی ریکارڈ کی بات، اب آتے ہیں جگاڑ پر۔ خارش یعنی کھجلی جب محسوس ہو تو اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انڈیا میں کھدائی کر کے مٹی نکالنے والی مشین JCB کا انوکھا استعمال ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک مزدور اپنی پیٹھ کی خارش کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شاید دوستو اس سے قبل کسی کے ذہن میں یہ نادر خیال نہ گزرا ہو۔ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کے بارے میں بہت سی دلچسپ اور عجیب باتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ آسمان کو چھوتی اس عمارت کی بلائی منزلوں پر بسنے والوں کا روزہ زمین پر بسنے والوں کے روزے کی نسبت کئی منٹ طویل ہوتا ہے۔ برج خلیفہ کی 80ویں اور 150ویں منزل کے درمیان مقیم افراد کا روزہ زمین پر بسنے والوں کے 2 منٹ بعد افطار ہوتا ہے اور اسی طرح ان کے لیے سحری کا وقت بھی 2 منٹ پہلے ہی
ختم ہو جاتا ہے۔ اس انتہائی بلند عمارت کی 150ویں منزل سے اوپر رہنے والوں کے لیے سحری کا وقت 3 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے، جبکہ افطار 3 منٹ بعد ہوتی ہے۔ اس حیرت انگیز معاملے کی وجہ یہ ہے دوستو کہ جیسے جیسے زمین سے بلندی بڑھتی جاتی ہے، سورج نظر آنے کا امکان بھی بڑھتا جاتا ہے۔ برج خلیفہ کی 80ویں منزل سے اوپر چلے جائیں تو زمین پر سورج غروب ہو جانے کے باوجود یہاں سے مزید 2 منٹ تک نظر آتا رہتا ہے۔ اسی طرح 150ویں منزل سے اوپر والوں کو یہ زمین کی نسبت تقریباً 3 منٹ زیادہ نظر آتا رہتا ہے۔ صبح کے وقت سورج بلند منازل پر پہلے ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں مقیم افراد کے لیے سحری کا وقت بھی 2 سے 3 منٹ قبل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ برج خلیفہ پر آپ سورج کے غروب اور طلوع ہونے کا نظارہ 2 بار کر سکتے ہیں، ایک دفعہ زمین پر رہتے ہوئے اور ایک دفعہ سب سے اوپری منزل پر جا کر۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔